بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان البئر معينة بحيث لا يمكن نصفها تو اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. آگے کہنا چاہ رہے کہ اگر کنواں ایسے ہو چشمہ دار ہو نا کہ ادھر سے پانی آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، موقع نہیں دے رہا ہے، تو اب سارا پانی کیسے نکالا جائے گا؟ تو مختلف پہلی صورت ہے کہ صاحبدان ہے کہ نا کہ کنویں کے پاس کنویں کے برابر کھڈا کھو دے، چوڑائی وغیرہ گہرائی میں، مثلا پہلے پانی کے اندر کوئی چیز ڈالے، پانی کے اندر پانی کتنے گہرا ہے اس گہرائی کے حساب سے کیا کرے پھر، اور کنویں کے نام پر کنویں قریب ایک کھڈا کھو دے. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک مثلا لاٹھی وغیرہ پانی کے اندر ڈالے، اب اس میں نشان لگائے، اب کنویں کا ناپ لے لے اس طریقے سے، جتنا اسی سے کھڈا کھو دے، اور گہرائی میں اسی سے جتنا کہیں پانی، جو لاٹھی ہے یا رسی جو بھی ہو نشان لگا لے، اتنے حساب سے کھڈا کھو دیا. اب وہ پانی نکالتے رہے، نکالتے جا رہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ پانی پاک ہو جائے گا. ایک صورت یہ ہے. اور دوسرے صورت کو بانس وغیرہ کے، جیسے ابو یوسف کا قول ہے، دوسری صورت کو بانس وغیرہ میں سے پانی کے اندر ڈالے، اب اس کے نشان لگا لے، پانی یہاں تک تھا، اب اس کو نکالے، اب اس کے بعد 10 ڈول نکالے، 10 ڈول، اور 10 ڈول نکالنے کے بعد دیکھیں پانی کتنا کم ہو گیا ہے، کتنا کم ہو گیا، مثلا 1 فٹ کم ہو گیا، مثلا 10 ڈول کے بعد 1 فٹ پانی کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. تو اس کے بعد مزید 10 ڈول نکالے، وہ کتنے ہوں گے ویسے؟ اس طرح 10 نکال یہاں تک کیا ہو جائے گا؟ اس نشان تک پہنچے پانی سارا کیا ہو جائے گا؟ بول کے نکالا جائے گا. دوسری صورت. اور تیسری صورت امام حنیفہ سے مروی ہے کہ اتنے پانی نکالے کو تھک جائے، کیا ہو جائے؟ تھک جائے، تو بس اب پانی آ رہے کیا کریں، تب پانی کیا ہے؟ پاک ہو جائے. اور چوتھی صورت یہ نا کہ 2 آدمی سمجھدار جو پانی کے ماہر ہوں، ان کو آ کے دکھا دے، پانی نکالتے اب وہ بتا دے نا کہ آپ لوگ اتنے پانی نکالے کہ اب مزید اتنے کے پانی، اگر یہ چشمہ دار نہیں ہوتا اس سے زیادہ پانی نہیں ہوتا، بس چھوڑ دو. ان قول کے ہیں معتبر ہے. اور 5ویں صورت 200 ڈول نکالے، کتنے؟ 200 ڈول لازمن اور 300 استحبابن. یہ سب اقوال اپنی جگہ، اس میں جو مفتابق اور جس کو میں محمد ذکر ہے نا وہ 200 ڈول ہے. جب پانی نکالنا ناممکن ہو جائے تو مفتابق قول کے مطابق اور جس پر کہ لوگوں پر عمل کرنا آسان ہوگا وہ کہ 200 سے 300 ڈول کیا کرے؟ نکالے. 200 واجب ہے، 300 مستحب ہے. یہ ساری صورت اقوال اپنی جگہ میں اصح اور معمول بھی قول وہ کہیں 200 ڈول کا ہے. تو 200 استحبابن ہے اور 200 لازمن اور 300 استحبابن ہے. وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينَةً اگر چشمہ دار ہوں بحیث لا يمکن نزوحا اخرجو، یہ ماضی سے غیر اخرجو نہیں پڑھنا، بات کرتے لوگ نکالیں گے مقدار ما كان فيها من الماء وطریق معرفته. اب اس کے ہیں پانی کی مقدار پہچانے کا طریقہ. نمبر 1 پہلی صورت ان تحفر حفر، ایک گڑھا کھودا جائے، مثل موضع الماء کے ہیں پانی کے من البئر، کنویں کے پہلے کو نشان ہے رسی وغیرہ، اور پھر کنویں کا نام لے کر کھڈا کھود پانی نکالتے رہے، اور پھر اس رسی کو دوبارہ کیا کہ اس میں ڈال دے. وَيُصَبُّ فِيهَا مِنْهَا إِلَىٰ أَن تَمْتَلِئَ، یہاں تک وہ کھڈا کیا ہو جائے؟ بھر جائے. ایک صورت. اور دوسری صورت اور تُرْسَلَ فِيهَا قَصْبَةٌ، کوئی بانس، کوئی لاٹھی وغیرہ، وَتُجْعَلُ الْمَغْرِبَ لِلْمَاءِ عَلَامَةٌ، مثلا بانس ہے کوئی لاٹھی نا ڈال دیں، اور اس پھر کیا ہے جہاں تک پانی پہنچے اس میں نشان لگا لے. ثم ينزح منها مثلا 10، کتنے ڈول؟ مثلا 10 ڈول. ثم تعاد القصبة، اس کے نشان کتنے پانی کم ہو گئے نا، اور پھر بانس کو دوبارہ کیا کریں؟ چھوڑ دیں. فتن درو دیکھیں کم انتقص فی، اب کتنے پانی کیا ہو گئے؟
کم ہو گئے فینضح الکل لکل، تو اب اس طرح کے 10 کر کے یہاں تک کیا ہے پانی نکال دیا جائے گا. قدر منها 10 دلوا، 2 صورت. تیسری صورت وحازان عن ابی یوسف، یہ 2 قول کس سے مروی ہیں؟ دونوں صورت امام ابی یوسف سے. تیسری صورت وعن محمد نزح 200 دلو، کتنے 200 ڈول الى ثلاثن، کہ 200 لازمی ہے اور 300 مستحب ہے. فَكَأَنَّهُ بَنَا قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلْدَةٍ، امام محمد نے اپنے قول کو مبنی کر کس پر؟ ان کنوؤں پر جس کے امام محمد نے براہ راست دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے. بغداد کے کنویں مراد ہے، بغداد کے کنویں. اس نے دیکھا تو یہ پانی اتنے تک 200 سے زیادہ پانی نہیں ہوتا ان میں، 200 سے اور 300 کے درمیان کے پانی آ جاتا ہے. وہ اس نے اپنے زمانے کنویں کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 200 نکال. بغداد کے کنویں میں کہ 200 سے لے کر اور 300 تک درمیان کتنا تھا ڈول پانی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اس مسئلہ یاد مفتابی قول کس کا ہے؟ یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس میں سب کے لیے آسانی ہے، علماء کے لیے بھی آسانی ہے اور عوام کے لیے بھی آسانی ہے، بالخصوص جہاں پانی کی بہت قلت تو بہت مسئلہ. چوتھی صورت وعن ابی حنیفہ فی الجامع الصغیر فی مثل ينضح حتی یغلب الماء، اتنا پانی ان پر کیا ہو جائے، ان پر غالب ہے جن کو تقوی کے چھوڑے، نکالتے رہے ادھر پانی آ رہا ہے تھک جائے، بالکل لوگ مغلوب ہو جائے، پانی غالب ہے یہاں تک چھوڑ بس اس کو، اتنا نکالا گیا نا تو مزید اس زیادہ پانی نہیں ہوتا. لیکن ولم یقدر غلبۃ بشیء، لیکن ابو حنیفہ نے غلبہ کے خاص مقدار متعین نہیں کی، کما ہو دابو ہو جیسے امام صاحب کی عادت ہے، غلبہ کی مقدار متعین نہیں کی. 4 صورتیں. 5ویں صورت وقیل یؤخذ بقول الرجلین، یہ ابو نصر محمد بن سلام ہیں، حنفی بڑے عالم گزرے ہیں، قیلک جو قائل ہیں ابو نصر محمد بن سلام. وبقول یؤخذ بقول الرجلین، ایسے 2 آدمی کا قول معتبر ہوگا، لہما بصارت فی امر البائع، جن کے سوجھ بوجھ ہے کس میں، پانی کی معرفت جانتے ہیں. وہ 2 عقلمند سمجھدار بوڑھے آدمی نا، آپ لوگ اتنا پانی نکالا ہے نا تو مزید اس سے زیادہ کنویں میں پانی نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ چشمہ دار نہیں ہوتا اتنے پانی سے کنواں کیا ہو جاتا، خالی ہو جاتا. ان کو معتبر وہذا اشبہ، صاحب ہدایت فرماتے کہ یہ زیادہ مناسب ہے. 5ویں صورت ٹھیک، صاحب ہدایت نے اس کو اشبہ کہا ہے لیکن اصل مطابق کس کا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِئْرِ فَارَةً، آگے چوہا ہے یا کوئی بھی گندگی گری اور پتہ نہیں چلتا کب کیا ہے گرائے اور غیرہ، وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ، مجہول سے ولا، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ چوہا کب گرائے، بلی کب گری، مرغی کب گری، پرندہ کب گرائے، جانور کب، پتہ نہیں چلتا ہے. وَلَمْ يَنْتَفِقْ، حالی ہے اس حال میں کوئی پھولا پٹا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اعادو، یہ ان کا جواب ہے. جو پھولا پٹا نہ صحیح سلامت ہو تو یاد کرے گا صلاۃ یوم و لیلۃ، ایک دن ایک رات کی نماز، یعنی اس وضو سے اس نے کیا نمازیں پڑھی ہو کہ جس وضو اس پانی سے کیا گیا ہو. اذا كانوا توضؤوا، جب وضو کر چکے تھے، منہا وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، اس کے علاوہ جو برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، سمجھ رہے ہو، وہ سب سے دوبارہ دھونے پڑیں گے. وضو بھی دوبارہ کرنے نماز واجب لہذا، اور اگر برتن دھوئے، کپڑے کو ٹوپی سیدھے کرو، ٹوپی سیدھے کرو، ٹوپی، ہاں کپڑے دھوئے دوبارہ دھونا پڑے گا، اور برتن دھوئے کو بھی دوبارہ دھونا پڑے گا، کوئی بھی چیز ہو. اور جو پیچھے گا ان کا کیا ہوگا، پیٹ کو چیک کرو گے وہ تو ہو گیا. جو انسان کے اختیار میں ہو کر جو غیر اختیاری ہو کے ہیں رہنے دیں. البتہ اسی سے کوئی سالن بنا یا چائے بنی، اب کیا ہوگا، سالن تیار ہو گئے، چائے تیار ہو گئی اور روٹی تیار ہو گئی، آٹا گوند گیا، اب پتہ چل گیا کہ پانی کے اندر کیا ہے، گندگی گری. تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کل بتاؤں، فی الحال میرے خود ذہن میں نہیں ہے. استعمال تو صحیح نہیں، پر بچنے معافیت ہے.
ہم کریں شریف پرچی دوبارہ مجھے بھیج دینا کہ جو کہ مثلا آٹا گوندا آٹا کا برقرار اس کو پکا یا نہیں، سالن بنا تو اب تک نہیں کہنا پتہ اب وہ سالن استعمال کرے یا نہیں، ان کے کیا حکم؟ اچھا اصابہ شمع وان کان انتفخت، اگر چوہا یا جانور کے پھول گیا تھا اور تفسخ یا پٹ چکا تھا، عادوا ثلاثۃ ایام ولیالیھا، تو 3 دن اور 3 رات کی نمازیں کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. وہذا عند یہ 2 صورتیں نا، صحیح سلامت کی صورت میں 1 دن 1 رات کی نمازیں، اور پھول پٹنے کی صورت میں 2 دن 3 دن 3 رات کی نماز. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء، یاد نہیں حتی یتحققوا انہا متى، جب تک یقین ہو کب سے گرا ہے. 2 دن پہلے گرا ہے یقین ہے تو 2 دن کی نماز، اگر 1 دن پہلے گرا ہے 1 دن کی نماز، 1 گھنٹہ پہلے گرا ہے اسی حساب سے، 5 دن پہلے گرا اسی حساب سے. جب تک یقین نہ ہو کب گرا ہے تو اس کے یاد نہیں. جب سے دیکھے نا اس کے بعد کے پھر کیا ہے اعتبار نہیں. اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہے سب کچھ ہو گئے معاف ہے، دوبارہ یاد نہیں ہے. کیوں؟ لأن الیقین لا یزول بالشک، لأن الیقین لا یزول بالشک، کیونکہ پانی کا پاکی یقینی ہے. ایک بات تو یقین ہے کہ اصل میں کنویں کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اب گندگی تو بعد میں گری نا، نجاست بعد میں گری، اب پتہ نہیں چلتا کب شک پڑ گیا، تو شک سے یقین طہارت زائل نہیں ہے. یہ تو یقین ہے کہ اصل میں کنویں کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. یہ تو بات پکی یقین ہے. اب گندگی کب گری یہ معلوم نہیں، 2 دن پہلے 3 دن پہلے 4 دن پہلے 1 گھنٹہ پہلے 5 گھنٹہ پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا، شک پڑ گیا نا، تو شک سے طہارت ختم نہیں ہوتی. جب طہارت نہیں ہوتی جو اسے وضو کے تو صحیح ہے، جب وضو صحیح تو نماز بھی صحیح، سب کچھ صحیح، جو کپڑے دھوئے ہیں سب کچھ صحیح، برتن وغیرہ. دوبارہ کسی چیز کی نہ نماز کی یاد ہے اور نہ چیزوں کو دھونے کا یاد ہے. جب سے دیکھا ہے اب اس کے بعد کیا کرے؟ پھر اب احتیاط کرے. اب ان کو یقین ہو گیا، کیونکہ یقین ہو یقین کہ بمثل یقین مثلی بمثلی، الیقین یزول بیقین مثلی، یہ دوسرا قاعدہ ہے. الیقین یزول بیقین مثلی، یقین سے کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہوتا ہے، شک سے نہیں. جب سے دیکھ لیں اب یقین ہو گیا. اب پانی کیا ہے؟ ناپاک. اگر اس کے بعد اگر کوئی کیا کرے وضو کر کے نماز پڑھے، وہ نماز کیا ہے؟ واجب الیاد ہے. تو الیقین لا یزول بے شک، اس کے برعکس دوسرا قاعدہ ہے نا، الیقین یزول بیقین مثلہ. وصار یہ ایسا ہو گیا کمن رآ فی ثوبہ نجاستا، کسی کا آدمی نے نماز پڑھی اور بعد میں پچر کو ہو کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا یا گندگی لگی ہوئی تھی، تو اب فرماتے کہ پہلے نمازیں کے واجب الادا نہیں، اب اس کے بعد کیا نماز نہ کیا کرے؟ نماز نہ پڑھے. یہ قیاس ہے جس کو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں. سارا کمن رآ فی ثوب نجاستا ولا یدری متى اصابت ہو، کہ معلوم نہیں کہ نجاست کب سے لگی ہوئی ہے. اگر یہ پتہ چلا کہ رات سے لگی ہوئی تو فجر کی نماز تھوڑی ہوئی، وہ تو واجب الادا ہے. لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گندگی کب سے لگی ہوئی، خون کب سے لگا ہوا ہے، پیشاب قطرے کب سے لگے ہوئے پتہ نہیں چلتا، تو اب جو نمازیں پڑھی واجب الادا نہیں ہے. آئندہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں. جیسے وہاں جب معلوم نہ ہو کہ نجاست کب سے لگی ہوئی کپڑوں میں، تو جو نمازیں پڑھی واجب الادا نہیں ہے، تو یہاں بھی اس طریقے سے جب تک معلوم نہ ہو کہ چوہا وغیرہ کب سے گرا، جو نمازیں پڑھی واجب الادا نہیں ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ صاحبین، کیونکہ حدیث تو ہے ہی نہیں نا، سب عقلیات ہے، حدیث تو ہے نہیں، نقل تو ہے نہیں، بس مجتہد اجتہاد کو ذہن میں کہہ دی. ولی ابی حنیفہ تھا امام صاحب دلیل ہے ان للموت سببا ظاہرا، ایک سبب حقیقی موت یاد رکھنا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ظاہری طور پر موت ایک سبب ہوتا ہے. میں ان سب کہہ رہے بخار سے انتقال کر گیا، ایکسیڈنٹ سے انتقال کر گیا، کنویں میں گر گیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، یہ سب کے سب موت کے لیے کیا ہیں؟ سبب
مجازی سبب ظاہری ہے، اصل تو سبب کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ بھی نہیں جلا سکتی، اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی میں انسان نہیں مرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے. تو اصل سبب حقیقی یاد رکھنا وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ظاہری طور پر کہ فلان بخار سے انتقال کر کے بیمار ہو گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گئے تھے، یہ سب ان للموت سببا ظاہرا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ الوقوع فی الماء، پانی کے اندر گر جانا ہے. فیحال به علیہ، تو کیسے موت کس بات کے؟ وقوع کی طرف مضاف ہوگا، یہ موت کس کی طرف؟ گرنے کی طرف. فیحال ای یضاف، منسوب کیا جائے گا یہ موت کو کس کی طرف؟ وقوع کی طرف. سمجھ گئے؟ آگے بھی فیحال بھی ایک مرجع کون ہے؟ موت ہے. اور علیہ ایک مرجع کون ہے؟ وقوع ہے. جب موت کے لیے ایک ظاہری سبب ہے وقوع، تو لہٰذا موت کو کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ وقوع، گرنے کے بعد. یہ گرنے سے مرن، اس لیے فرمایا کہ کئی احتمالات ہیں نا، بخود گر گئے، کسی ہوا نے سے گرا دیا، کسی بچے نے شرارت کے گرایا، مختلف صورتیں بنتی ہیں. لیکن ظاہر خود سے خود گرائے، خود و خود چوہا گر گیا تھا. اللہ آگے کہنا چاہتا نا، جب موت وقوع کی طرف منسوب ہیں تو 3 دن کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ تو فرمائے سے 3 دن قید اس لیے نا کہ 3 دن اور 3 رات بعد کیا ہے، وہ جانور کیا ہو جاتے ہیں؟ پھول جاتا ہے اور پٹ جاتا ہے. تو پھولنا پٹنا اس بات کی نشانی کہ یہ پرانا گرا ہوا ہے، پرانا گرا ہوا 3 دن. کیوں 3 دن کے بعد تقریباً لاش کیا ہو جاتی ہے؟ پھول جاتی ہے، پٹ جاتی ہے. اور جب صحیح سلامت ہو تو 24 گھنٹے کے اعتبار ہوگا. اللہ ان الانتفاخ، کہ پھول کے پٹ جانا دلیل تقادم میں کس کی نشانی ہے؟ ماضی بعید کا، اور 3-4 دن پہلے گرا ہے. فیقدر بثلاثن، کتنی مقدار ہوگا؟ 3. کیونکہ 3 دن کے بعد تقریباً لاش کیا ہو جاتی ہے؟ پھول جاتی، پٹ خراب ہو جاتی ہے. وہ عدم الانتفاخ، انتفاق و تفسخ، اور نہ پھولنا اور نہ پٹنا، صحیح سلامت ہونا دلیل القرب العہد، عہد مانا زمانہ، وہ قریب زمانے میں گرا ہے. فقدرناہ بیوم ولیلۃ، ایک دن ایک رات کا ہم نے ادا کیوں؟ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها، 24 گھنٹے سے کم کے لمحات یاد کرنا کہ مشکل پتن ہے. اس زمانے گھڑیاں تھی نہیں نا، مسئلہ یہ ہے 4 گھنٹہ اور 5 گھنٹہ اتنے منٹ، 24 گھنٹہ تو کہ آسان یاد کرنا اس کو، اور 24 سے کم ہے نا یہ مشکل ہے. یہ سال اس زمانے گھڑیاں تھی نہیں، یہ آلات تھے نہیں، تو فرق کہ 24 گھنٹہ معتبر. لیکن ما دون ذالک، ایک دن ایک رات سے کم، ساعات یہ لمحات ہے، لا یمکن ضبطها، ان کو یاد کرنا سمجھنا کہ مشکل ہے، لہذا ایک دن ایک رات کے اعتبار ہوگا. وما مسئلہ تو نجاست ہے. امام یوسف کے قیاس کے جواب صاحبین کس پر قیاس کیا تھا؟ نجاست پر. لگے ایک آدمی کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ نجاست کب سے لگی ہوئی ہے، تو جو نمازیں پڑھی وہ واجب الاعادہ نہیں ہے. تو آگے صاحب ہدایت فرما کہ میرا بھائی یہ بھی متفق مسئلہ تھوڑی، یہ بھی مختلف ہی ہے، یہ بھی مختلف ہی. وہاں بھی وہاں صاحب سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک واجب الاعادہ نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز واجب الاعادہ ہے. اب دیکھنا پڑے گا اگر کہ نجاست گیلی ہے، تازی ہے، طری، تو ایک دن ایک رات کا، اگر سوکھی تو 3 رات کے اعادہ ہے. یہ کس نے کہا متفق مسئلہ ہے؟ آپ نے یہ الزامی جواب دیا تھا نا کہ نجاست کے صورت میں امام ابو حنیفہ بھی واجب الاعادہ نہیں کرتا، حالانکہ غلط ہے کہ وہاں بھی امام صاحب آپ سے اختلاف کرتے ہیں نجاست کے مسئلے میں. جب پتہ نہیں چلا کہ نجاست کب سے گری ہوئی ہے، تو اگر سوکھی ہے تو 3 دن اور 3 رات کی نمازیں کیا کرے؟ اعادہ کرے گا، اور اگر گلی ہے تو ایک دن ایک رات کی. تو وہاں بھی اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ نے کیسے الزامی جواب دے دیے؟ فقط قال المعلا، امام یوسف شاگرد کے محمد بن منصور المعلا سے مشہور ہے، الرازی، معلا بن منصور الرازی. یہ علی الاختلاف، یہ علی الخلاف ہے، یہ مسئلہ اختلاف ہے.
کس طرح فیقدر بثلاث بالی وہ یوم لیلۃ اتر بالی مانا پرانی بلائی جو پرانی نجاست پتن سے سکی ہوئی تو 3 دن سے رکھے اور بھی یوم لیلۃ پھر طریق اس میں گیلی میں اگر خون گیلا ہے بالکل تازہ ہے تو 1 دن 1 رات کی نماز واجب الادا ہے اور اگر نجاست سوکھی ہوئی بالکل پرانی تو 3 دن 3 رات. یہ بھی مختلف مسئلے ہیں. آپ یہاں واجب الادا نہیں تو امام صاحب کے نزدیک واجب الادا ہے تو آپ امام صاحب کیسے الزامی جواب دیتے ہو؟ الزامی جواب دینا ہوتا تب صحیح ہوتا جبکہ وہ امام صاحب کے ہاں مسئلہ کیا ہے ہوتا. امام صاحب ہے امام صاحب اس مسئلے میں اختلاف کرتے آپ سے کہ نجاست میں نا اگر نجاست سوکھی ہے تو 3 دن کی نماز واجب الادا ہے اور اگر گیلی ہیں تازی ہے تو پھر 1 دن 1 رات کے. تو یہاں بھی وہاں اختلاف کرتے تو آپ کیسے قیاس کرتے نجاست پر؟ وَلَوْ سُلِّمَ تو یقین تو نہیں ہے نا. اگر اس بات کو مان لی جائے کہ امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نجاست میں جب یقین نو کہ نجاست کب سے لگی ہوئی نا تو سابقہ نمازوں کی ادا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ امام صاحب اس مانتے نہیں ہیں. امام صاحب نزدیک نمازیں کے واجب الادا ہے اور اگر اس بات کو مان لی جائے کہ امام صاحب کے نزدیک نماز واجب الادا نہیں ہے تو تب بھی فرق ہے. آپ کا قیاس کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. وجہ یہ کہ نا کپڑا انسان دیکھتا رہتا ہے وہ انسان کی نگرانی میں انسان کے سامنے انسان دیکھتا رہتا گندگی لگی ہوئی نہیں اس لیے سابقہ نمازوں کا اعادہ نہیں ہے. بخلاف کس کے؟ کنویں کے. کوئی انسان کے سامنے نہیں ہوتے انسان سو جاتا ہے کوئی جنگلوں میں ہوتا ہے تو وہاں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس لیے کہ وہاں 3 دن 3 رات کے یا 1 دن 1 رات کی نمازیں واجب الادا ہے. اور کپڑے کو آپ کہے ہیں نجاست پر قیاس نہیں کر سکتے ہو کہ کپڑا انسان کے سامنے ہوتا ہے نا پہنا ہوتا ہے خیال کرے نا. بخلاف کس کے؟ کنویں کے. وَلَوْ سُلِّمَ اگر اس بات کو تسلیم کر لی جائے کون سی بات کو کہ نجاست لگنے سے جب معلوم نہ ہو کب سے لگی تو نماز واجب الادا نہیں ہے. امام صاحب فَالصَّوْبُ بِمُرَاءٍ کپڑا انسان کے سامنے مرا ہے. آگے اس کے اس کو دیکھتا تھا پھر سامنے. وَالْبِئْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ اور کنواں انسان کا آنکھوں سے کیا ہے غائب ہے. فَيَفْتَرِقَانِ بس کون فرق ہے. آپ لہذا کنویں کو نجاست پر قیاس نہیں کر سکتے تو جب قیاس نہیں کر سکتے لہذا کہ کنویں کی صورت جب معلوم نہ ہو کہ نجاست کب سے گری ہے تو اگر صحیح سلامت ہے 1 دن 1 کی نمازیں اور اگر صحیح سلامت 3 دن اور 3 رات کی نمازیں کیا واجب الادا ہے. نماز وتر کب واجب ہوا کیسے یعنی باقی نمازوں کے ساتھ واجب نہیں باقی نمازوں کے ساتھ ہے لیکن شروع میں 5 نمازیں فرض ہو گئی وتر بعد واجب ہو گئی. کیا انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں حیات ہے؟ جی ہاں حیات ہے لیکن وہ حیات کو پہچان آپ کے بس سے باہر ہے. حافظ امام بہقی کی مستقل کتاب ہے اور حافظ سیوطی کی انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے حاویل الفتاوی انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء. خودکشی کرنے والے کی روح دنیا میں بھٹکتی رہتی کیا نہیں پتہ نہیں میں آپ سے سن رہا ہوں کہاں سے چاہے خودکشی کرے یا جیسا بھی ہو روح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے. باقی سزا ہو جزا ہو تو آخرت کے مسئلے. ایک شخص عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہوا مگر ابھی تک حلق نہیں کروائے اور احرام سے آزاد نہیں ہوا کہ یہ شخص کسی دوسرے محرم کے بال کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر سے ابھی اس کو طواف کرے نا ابھی فارغ ہو رہے دونوں اب دونوں عام تو اجازت نہیں ہے لیکن اسی دوران میں 2 آدمی عمرہ کر لے اب ایک آدمی اب تک اس کے احرام کے کسی اور کے بال اتار پھر وہ اس کے بال اتار پھر تو جائز ہے یہ ہوتا رہتا ہے. اب دونوں نے طواف کر لیے لیکن اب تک کیا ہیں حلق نہیں کہہ رہا اب 2 آدمی عمرہ کر دیتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے کے بال کیا ہیں اتارنا چاہتے ہیں تو اسی دوران اگر ایک دوسرے کے بال اتارے حالت احرام میں کیا ہے جائز. لیکن جب تک کچھ بھی نہیں کریں تو حلق کا وقت نہیں ہے پھر حالت احرام میں کسی محرم کے بال لینا منع ہے. البتہ اس وقت اجازت ہے کہ دونوں نے کیا کر لیا طواف بھی کر لیا صحیح اب صرف کیا ہے احرام کھولنا ہے
اور اس دوران ایک دوسرے کے بال اتار لے تاکہ احرام سے فارغ ہو جائے، پھر جائز۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے عصر کا وقت داخل ہو گئے تو ظہر کی نماز کیا پوری کر کیا نماز بیچ میں چھوڑ دو گے کیا؟ نماز پوری کرے۔ ایک شخص قربانی کی نیت سے جانور لائے مگر کسی بیماری کی وجہ سے عید سے پہلے وہ جانور ذبح کر دے اور کسی کو فروخت کر دے تو یہ فروخت ہے صحیح؟ اگر غریب مالدار پہ دوسرا لینا واجب ہے، مثلا جانور مر رہا تو اس نے ذبح کر دے، تو اگر مالدار پہ دوسرا لینا واجب ہے، اگر غریب ہے دوسرا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سے تلاوت کرتے ہو تکبیر کہتے اور اکٹھے سیدھا کرنے، کوئی تکبیر تلاوت کرے تو تکبیر کہے، پتہ نہیں کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہا۔ سنت موقع کی قضا ہے جی نا؟ قضا نہیں سنت کی، سنت محل سے وقت سے ہٹ جائے پھر قضا ہی نہیں ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا قبر پر صحیح جائز ہے، آپ کو کیا اشکال ہے اس میں؟ اسرائیل علیہ السلام کا نام کے ثابت ہے، اسرائیل علیہ السلام کا نام کہاں سے؟ احادیث سے سب ہے، کتب تفاسیر موجود ہے نا اسرائیل اسرافیل، اور احادیث میں بھی ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے۔ آپ کو کیا شک ہے کہ کسی نے واجب کہا تجھے کہ فرض ہے؟ جیسے زور فرض ہے، ایسے پوچھ رہا کہ زندگی میں کبھی جمعہ پڑھا نہیں ہوں، پہلی دفعہ پڑھ رہا۔ عید کی نماز واجب ہے، جمعہ فرض ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک صحابی کو فضیلت دینا کیسا ہے؟ حدیث میں جو بتا رہے منصوصہ جو فضیلت ہے، جو فضیلت ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر کے، دیگر تھا، یعنی منصوصہ فضیلت ہو تو دینی پڑے گا، لیکن اپنے طرف سے آپ نہیں دے سکتے۔ ایک منصوصہ فضیلت ہے، باقاعدہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا الگ ذکر کر دیں، وہ تو ماننا پڑے گا آپ کو۔ اس اور مستقل کتاب ہے امام احمد کے 2 جلدوں میں، فضائل صحابہ، امام احمد کے فضائل صحابہ 2 جلدوں میں، ہر صحابی کا الگ الگ فضیلت ہے، تو منصوصہ فضیلت آپ کو ماننا ہے، اپنے طرف سے نا آپ کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ نکاح سے پہلے رخصتی کرنا جواب کیسے ہوگا؟ نکاح سے پہلے رخصتی یہ پتہ نا کہ کوئی پاگل سوال کر رہے کہ پہلے نکاح ہوگا بعد رخصتی ہوگی میرے بھائی، اس سے پہلے تو گناہ ہوگا۔ پتہ نہیں یہ پاگل ہے یا خواب میں پرچی لکھی تھی۔ کنویں اور کپڑوں پر نجاست میں جو اختلاف ہے ان میں فتویٰ امام ابو حنیفہ قول پر ہے نا، یہ 3 دن کی نمازیں واجب الیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو لوٹے وغیرہ سے وضو کروائے تو کیا یہ نہیں؟ اگر معذور تو مسئلہ ہے نہیں، اگر معذور نہیں ہے، اگر کوئی استاد ہے، والد ہے، بزرگ ہے اور ادباً اس کو وضو کرا لے تب بھی مسئلہ نہیں، صحیح ہے۔ لیکن بغیر عذر کے کسی اور سے مدد مانگنا مناسب نہیں ہے، ادب احترام الگ چیز ہے۔ پگڑی سفید افضل ہے یا کالی پگڑی کہتے ہیں؟ عام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو رہا ہے وہ کالی پگڑی کا ہے، سفید آپ سے ثابت نہیں۔ سفید کپڑے کا اپنا پسند فرمانا احب السبید، تو اس وجہ سے علماء زیادہ تر کے سفید پگڑی باندھتے، ورنہ عمل آپ سے وہ کالی پگڑی کا ہے، اور یہ تقریباً اکثر صحابہ سب وقان علیہ امامت السودا، امامت السودا اس طریقے سے، سوائے اگر جابر کے سکے بس اس بارے کا سفید پگڑی باندھے، اور زیادہ تر صحابہ و تابعین سب کالی پگڑی۔
قولی احادیث اس کا تائید ہوتے ہیں، عملی ثابت نہیں ہے آپ سے. اگر کسی کو سفید پگڑی کے بارے میں حدیث مل کے مجھے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید پگڑی پہنی، مجھے بتا دیں. مجھے اب تک کوئی حدیث نہیں ملی. ہاں سفید کپڑا چونکہ آپ کو پسند اس حساب سے. اگر کوئی پاکستانی دوسرے ملک میں مقیم ہو، مثلا دبئی یا لندن میں، اور اپنا صدقہ فطر دینا چاہتا ہو، وہ شخص پاکستانی رقم سے دینا یا جہاں مقیم ہو اس ملک، جہاں دینا چاہتا اسی کے اعتبار ہے. اگر پاکستان دینا چاہتے کسی تو پاکستان کے اعتبار وہاں پاکستان کسی کو وکیل بنا لینا آپ میری طرف سے، تو یہاں کے اعتبار ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کس نبی پر، جمیع انبیاء پر، مرسلین پر علیہ، سب سے زیادہ آپ پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے مرتبہ زیادہ ہوگا ازمائش زیادہ آئے گی.